ہم اپنی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں، اور جو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کو ہم انشاءاللہ اس کی اوقات دکھا دیں گے۔ سر یہ جو گرفتار ہوئے ہیں، ایک تو یہ بتائیں کہ کہاں سے گرفتار ہوئے ہیں، دوسرا صرف یہی دو ہیں یا اور مفرور بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ غربت اور پھر جو نوشکی میں اسی نوعیت کے جو واقعات ہوئے اس میں کیا پیش رفت ہے، ان کی ملزمات کے بارے میں؟ دیکھیں یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کی ہے ہمارے تمام اداروں نے۔ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے استعمال کی گئے ہیں، کیونکہ تفتیش چل رہی ہے ان چیزوں کو، عدالت میں یہ چیز جانے ہے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، تو اس میں کچھ جدید اس کو ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ابھی ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو اس طرح دہشت گردی کے حوالے کرنے نہیں دیں گے، دہشت گردوں کے حوالے کرنے نہیں دیں گے۔ جدھر واقعہ ہوا ہے نوشکی کا، آپ نے کہا تربت مچ، گورنمنٹ نہیں آئی ہے۔ جب گورنمنٹ نہیں آتی ہے بہت سی چیزوں کو پہلے آپ نے سنبھالنا ہوتا ہے، تو ابھی میں ان سب چیزوں کے وزیر اعلیٰ صاحب کے حکم کے مطابق دیکھنا ہے، اور غفلت برداشت کرنے والے اور دہشت گرد جو عوام کے جان و مال میں غفلت برداشت کریں گے ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس میں ایک چیز سر، اس میں جی میں اس میں صرف آپ کے سوال کے، دونوں دہشت گرد بی ایل اے سے ہیں جی، دونوں گوادر سے گرفتار ہوئے ہیں، اور ایک جو لڑکا ہے وہ اسی علاقے کا سربندر کا ہی رہنے والا ہے جہاں پہ ان مزدوروں کو شہید کیا گیا تھا، مارا گیا تھا۔ اور نوشکی کی جہاں تک بات ہے اس پہ ہوم منسٹر صاحب اور سی ایم صاحب اب تک 3 میٹنگز کر چکے ہیں، اور میں آپ کو یہاں یہ ضرور بتاؤں گا کہ گروپ اس کا آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے۔ جو لوگ اس کے اندر انوالو تھے، جو فیسیلیٹیٹرز تھے، جو نوشکی کے رہنے والے تھے، وہ کہاں سے آئے، کس روٹ سے آئے، وہ چیزیں بھی آئیڈینٹیفائی ہو گئی۔ انشاءاللہ بہت جلد ہوم منسٹر صاحب کی موجودگی میں اور سی ایم صاحب کی موجودگی میں وہ پریس کانفرنس کر کے وہ بھی آپ کو تمام ڈیٹیل ضرور بتائیں گے۔ تھینک یو۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ سر جو گزشتہ 1-2 ہفتوں سے معاملات چل رہے ہیں کہ جو قومی شاہراہیں ہیں غیر محفوظ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر وہ کہ آپ کی طرف سے ایکشن بھی آیا، مگر اب تک کوئی کارروائی سامنے نہیں آئی کہ جو پتے کا معاملہ ہے وہ اب بھی سرعام جاری ہے، اور ان قومی شاہراہوں کو محفوظ بنانے کے لیے سر بھی موجود ہے، کس طریقے کے اقدامات جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہمارے جو فورسز کے لوگ ہیں، جو پولیس ہے یا لیویز جو ہیں، یہ بھی ہم میں سے ہیں۔ اس میں بھی جس طرح ہم اچھا برا کرتے ہیں ان میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس جو رپورٹس آئیں اس پر ہم نے ایکشن لیا ہے، پولیس نے، آئی جی صاحب نے ایکشن لیا ہے۔ جو بندے اس میں ملوث تھے ان کو اسی ٹائم ہم نے جو ہے ٹرمینیٹ کر لیا ہے۔ اس چیز کو ہم نے پہلے بھی کہا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ باقی شاہراہوں کے حوالے سے پرسوں بھی ایک اہم نوعیت کی میٹنگ تھی، سی ایم صاحب بھی اس میں تھے، تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ابھی پولیس اور لیویز کا کام یہی ہے کہ اس کو ہماری شاہراہیں محفوظ کرنی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہماری فورسز لڑیں گی، شاہراہیں محفوظ کرنا پولیس اور لیویز کا کام ہے۔ اس میں انشاءاللہ ڈے بائی ڈے آپ کو امپرومنٹ نظر آئے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نئی حکومت ہے، چیزوں کو سمجھنے میں، سنبھالنے میں وقت لگے گا۔ آپ پہلے بھی وزیر داخلہ رہ چکے بلوچستان کے، تو آپ کو کافی تجربہ ہونا چاہیے نا کہ کیا اقدامات ہونے چاہیے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو ٹھیک کرنے میں، کیا معاملات ہیں، کیا مشکلات پیش آ سکتی ہے، کس طرح ان کو کور کرنا چاہیے؟ سمجھنے اور سنبھالنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ حکومت میں نئے آتے ہیں، آپ ایک نئی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ کو ایک 6-7 مہینے کا گیپ ہو جاتا ہے، اس میں نئے مسائل آ جاتے ہیں، نئے بریفنگز ہو جاتے ہیں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جب حکومت تھی تو دہشت گردی جیسی کارروائیاں ضرور ہوتی تھیں، لیکن جس طرح مچ کا واقعہ تھا اور جس طرح نوشکی کا واقعہ تھا تو اس میں اس طرح کے واقعات نہیں تھے۔ تو ابھی جو اس قسم کے نئے دہشت گردی کے واقعات جن کو ایک بڑی سپورٹ مل رہی ہے، اس حوالے سے ہم نئی حکمت عملی بنا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے چیزیں کمزوریوں سے ہوئی ہیں آئندہ یہ چیزیں نہ ہوں۔ سراب کے علاقے کلی تھم میں ایک سکول کو نظر آتش کر دیا گیا، ریکارڈ روم کو جلا دیا گیا، کیا یہ دہشت گردی کا واقعہ کچھ معلوم ہو سکتا ہے؟ تفتیش کر رہے ہیں سر اس کے لیے۔ دیکھیں یہ ریسنٹلی ہوئے، اس کو فوراً عوام نہیں کہہ سکتے کسی پر، اس کو باقاعدہ ہمارے ادارے ہیں وہ پراپر تفتیش کر کے
ایک پراپر اس کا ہمیں دے دیتے ہیں، پھر ہم اس پر آپ کو فیصلہ۔ صاحب ایران کی طرف سے فائرنگ واقعہ ہوا تھا 2 دن پہلے، وہاں کے سرحدی علاقے سے تعلق بلوچستان کے لوگوں کو کچھ اس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں اور اطلاعات یہ کہ 2 بندوں کے ساتھ بھی ایرانی فورسز کے ساتھ یہ بھی کیا پیش رفت ہوئی، کوئی رابطہ کیا ایرانی گورنمنٹ سے یا ایران اس پر تھانے سے کوئی رابطہ ہوا ہے اس معاملے پر کیا؟ دیکھیں یہ ضرور ہمارا وہ ہے صوبہ ہے جس کی بارڈر میں یو ہے ہمیں علم ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے ایکشنز پھر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ لیتی ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ان کے ساتھ، تو ان کے علم میں ہے جو بھی پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پر حملہ کرے گا اس سے ضرور اس کی جواب طلبی ضرور کی جائے گی۔ صاحب آپ کے پاس سی کا بھی چارج ہے اور ڈی آئی جی کوئٹہ کا بھی چارج ہے، کوئٹہ میں بھی امن کی صورتحال بہتر نہیں ہوئی ہے، کچھ اطلاعات ایسی بھی ہے کہ کوئٹہ کے تھانے بکتے ہیں، کوئی تھانہ اتنے کروڑ کا کوئی اتنے کروڑ کا، آپ کیا کہتے ہیں؟ سر کہنے کا بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، میرے پاس بالکل چارج ہے اور لیٹ می اشور یو آن دس فورم، گورنمنٹ نے جس دن میری یہ پوسٹنگ اور یہ ریومرز اور یہ چیزیں افواہیں جتنی بھی چلی تھیں اس پہ سی ایم صاحب نے، ہوم منسٹر صاحب نے بڑی کلیئر ڈائریکشنز دی اور میری طرف سے بھی، ہماری طرف سے، آئی جی صاحب کی طرف سے بڑی کلیئر ہے کہ نہ تو ہم اس چیزوں میں انوالو ہوں گے اور نہ ہی کسی کو ہونے دیں گے، ہو ایور اٹ از، اگر اس طرح کی کوئی بھی بات کرتا ہے اور کرپشن کے حوالے سے اس پہ زیرو ٹالرنس ہے، اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ کچھ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اور آگے بھی نظر آئے گا۔ جہاں تک امن و امان چوری، موٹر سائیکل چوری اور باقی وہ بات آپ نے کی ہے، اس میں کچھ گروپس ٹریس ہوئے ہیں، کچھ لسٹیں مزید بھی اس میں بن رہی ہیں، انشاءاللہ آپ کو ویزیبل چینج نظر آئے گی۔ روڈز کے اوپر آلریڈی جو میڈیا سے کہ دوست آپ بھائیوں سے باقیوں سے رابطہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ہم سب کے ساتھ رابطے میں، اینڈ وی آر اوپن ٹو سجیشنز۔ آپ کی نالج میں بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے روڈ کے اوپر، ہم نے بڑی کلیئرلی گورنمنٹس کی طرف سے ڈائریکشنز ہے۔